السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کرتی ہوں گی۔ ہمارا کل کا ٹاپک جو تھا وہ منشیات کے اوپر تھا کہ منشیات سے کیا مراد ہے اور اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے تمام نقصانات کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ سیٹرڈے کو ایک بچی کا کوسچن تھا کہ میم میں نے الکوہل والا جو لیکچر ہے وہ نہیں سنا، تو پلیز جو ہے وہ آپ اس کو مجھے تھوڑا دوبارہ جو ہے وہ بتا دیجیے گا۔ تو میں آپ کو جو ہے الکوہل کے بارے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ الکوہل سے مراد جو ہے، میں آپ کو ان کی مشروبات کے بارے میں پڑھا رہی تھی۔ تو الکوہل مشروبات جو ہیں وہ ایسے مشروبات ہوتی ہیں کہ جن کو پینے سے انسان کے اوپر جو ہے وہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، اسے الکوہلی مشروبات کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر الکوہل پائی جاتی ہے۔ اور غیر الکوہلی مشروبات ایسے مشروبات ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ الکوہل نہیں پائی جاتی اور اس کو پینے سے انسان کے اوپر کوئی نشہ وغیرہ جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے وہ فرحت، سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے ایسے مشروبات پی کے۔ اور گرمیوں میں اسپیشلی غیر الکوہلی مشروبات جو ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا کوسچن صرف یہ تھا کہ میم مجھے یہ بتا دیں کہ الکوہل سے کیا مراد ہے، الکوہلی مشروبات سے کیا مراد ہے۔ تو الکوہل سے مراد ایسا نشہ، ایسی دوائی، ایسا مشروب آپ کہہ سکتی ہیں کہ جس کو پینے سے انسان کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ابتدائی طبی امداد کے اوپر ہے۔ کوسچن کچھ اس طرح سے ہے کہ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے، یعنی کہ فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے، نیز ابتدائی طبی امداد دینے والے کی ذمہ داریاں لکھیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ابتدائی طبی امداد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ امداد ہوتی ہے جو جائے حادثہ کا شکار ہونے والے فرد کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے دی جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے، یہ ایک ایسی فوری اور عارضی نگہداشت کا نام ہے جو اچانک یا کسی حادثے کا شکار ہونے والے فرد کو دی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے، کسی مریض کو جائے حادثہ سے ہاسپٹل لے جانے سے قبل اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو امداد دی جاتی ہے یا حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ تو سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو ابتدائی طبی امداد کی ایک آسان ڈیفینیشن بتاتی ہوں کہ ابتدائی طبی امداد سے مراد ایسی امداد ہوتی ہے جو جائے حادثہ سے ہسپتال لے جانے کا جو عمل ہوتا ہے، ہسپتال لے جانے کا پروسیس جو ہوتا ہے، وہاں تک جو ہے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں یا وقتی طور پر جو اسے ایڈ دی جاتی ہے، اسے فرسٹ ایڈ یا پھر ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، فرسٹ ایڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے مریض کو جو ہے وہ کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے، مریض کو کھلی جگہ پر لٹانا چاہیے جہاں پر ہوا کا گزر عام ہو، تاکہ مریض کو سانس لینے میں آسانی ہو اور اسے کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر مریض کا سانس رک جاتا ہے تو اس کا سانس مصنوعی طریقے سے بحال کریں۔ مصنوعی طریقے سے اگر اس کا سانس بحال کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ سانس لینے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تنگ جگہ پر مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، مریض کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ کھلی جگہ پر لٹانا چاہیے۔ اور اسپیشلی کالج میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں
کہ بجائے اسے کھلی جگہ پر لٹایا جائے اور اس کے ارد گرد ہجوم نہ بنایا جائے، آپ لوگ یہ کرتے ہو کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ہجوم بھی اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور جو ہے مزید اس کا جو ہے وہ دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مریض جو ہے بجائے ٹھیک ہونے کے اس کا سانس جو ہے وہ اور بھی رک جاتا ہے۔ تو اکثر کھیل کے میدان میں جب میں آپ کو گیمز کروا رہی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے ارد گرد جمع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایڈ جو دے رہا ہو، جس کو فرسٹ ایڈر کہا جاتا ہے، جو فرسٹ ایڈ دیتا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے مریض کا سب سے پہلے سانس بحال کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جھرمٹ نہ بنایا جائے تاکہ مریض کو جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری محسوس نہ ہو، بلکہ وہ سانس جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لے سکے اور جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ نمبر 2 پر ہے کہ خون کو فوری طور پر روکنا۔ اب خون جو ہے اگر مریض کا خون بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ روکیں، ورنہ خون اگر زیادہ بہہ جائے تو زیادہ بہنے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ خون کسی ایسی چیز سے روکیں جو جراثیم سے پاک ہو تاکہ کوئی دوسری بیماری نہ لگ سکے۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ مریض جو ہے اس کا بلڈ بہت زیادہ نکل رہا ہے، یعنی کہ اسے چوٹ لگ گئی اور بلڈ بہت نکل رہا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے سانس بحال کرنے کے بعد اس کا بلڈ روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے تاکہ مریض کی موت واقع نہ ہو سکے۔ اور جب آپ اس بلڈ کو روکیں گی، ظاہر ہے کہ کوئی پٹی وغیرہ جو ہے وہ صاف جراثیم سے پاک اس کے اوپر باندھیں گی، کوشش کریں وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، وہ جراثیم وغیرہ اسے نہ لگے، یعنی کہ میلی نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیماری جو ہے لگنے کے چانسز نہیں ہوتے اگر آپ جراثیم سے پاک جو ہے پٹی اس پر کرتی ہیں۔ اس کو صاف ستھرا کپڑا بھی لے سکتے ہیں۔ گھر میں بھی اکثر آپ کو چھری وغیرہ سے کٹ لگ سکتا ہے جس سے تھوڑا بلڈ آپ کا نکلتا ہے، تو کوشش کریں اس کے اوپر جو ہے وہ صاف پٹی لگائیں، یعنی کہ اگر پٹی وغیرہ اس فوری طور پر موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر صاف کپڑا جو ہے وہ لے کے وہ باندھیں، یعنی کہ آسان الفاظ میں وہ چیز جو ہے وہ جراثیم سے پاک ہونی چاہیے جو بھی آپ اس کے اوپر لگا رہی ہیں۔ پھر ہے کہ نمبر 3 پر آرام دہ حالت میں رکھنا چاہیے۔ مریض کو جو ہے وہ آرام سے لٹا دیں، بستر وغیرہ نرم ہو تاکہ اس کو تکلیف کی زیادہ شدت محسوس نہ ہو، زخم وغیرہ جو ہیں ان سے بچا کر لٹائیں۔ مریض جو ہے اگر خدا نخواستہ اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے یا اسے زخم بہت گہرے آتے ہیں یا پسلی ٹوٹ جاتی ہے اور ہڈی اگر ٹوٹتی ہے تو وہ جو نرم اعضاء ہوتے ہیں جیسے کہ دل وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں میں نہ دھس جائے، کوشش کریں کہ مریض کو آرام دہ حالت میں رکھیں اور اس کو زیادہ ہلائیں جلائیں نہیں تاکہ جو ہے مریض درد کی شدت زیادہ محسوس نہ کرے۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ ڈاکٹر کی خدمات لینا۔ جیسے ہی آپ مریض کو ابتدائی طبی امداد دیتی ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوری طور پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ ابتدائی طبی امداد دینے والے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ مریض پر خود ڈاکٹری نہ کرے بلکہ فوری طور پر جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے تاکہ بر وقت اس کا علاج ہو سکے۔ اس کی ذمہ داری اس وقت ختم ہو جائے گی جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر کسی کو فرسٹ ایڈ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پتہ ہوں اور اس کو اس چیز کی ٹریننگ بھی ہو تو وہ اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اسے ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ وہ خود ڈاکٹر بن جائے اور کہے کہ نہیں اب اس کا علاج جو ہے وہ تو گھر پہ ہی ہو جائے گا یا میں یہیں پر اس کا علاج جو ہے وہ کر لوں گا، تو یہ بات غلط ہے۔ فرسٹ ایڈر کی ذمہ داری صرف اور صرف اسے جائے حادثہ سے ہاسپٹل پہنچانے کی ہوتی ہے کہ اس دوران اگر اسے سانس کا مسئلہ ہے، بلڈ زیادہ اس کا بہہ رہا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش کرے اور جلد از جلد اس کو ہاسپٹل پہنچائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر جو ہے بجائے فائدہ ہونے کے مزید نقصان ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ اگر کام بگڑ جائے تو پھر وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
اس کے بعد ہے ہڈی کا ٹوٹنا۔ فرسٹ ایڈ کی جو ہے وہ دینے والے کو سب سے زیادہ احتیاط ہڈی ٹوٹنے والے مریض کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ جب جس جگہ سے ہڈی ٹوٹتی ہے اگر ہڈی ٹوٹنے کا احساس نہ کیا جائے تو پھر ہڈی جو ہے وہ کوئی پیچیدہ شکل اختیار کر لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں مریض کے لیے ساری عمر کا عذاب بن جائے۔ ہاں جی، یہ ہڈی کا ٹوٹنا جو ہے، یہ میں بھی آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، کہ اگر ہڈی خدا نخواستہ جو ہے وہ ٹوٹتی ہے تو بجائے اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے جوڑ دیا جائے، اس کے اوپر وہ پٹی باندھ دیتا ہے اور کس کر پٹی باندھتا ہے کہ ہڈی وہیں پر غلط طریقے سے جڑ جائے، تو پھر بجائے فائدہ ہونے کے مریض جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے، ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ معذور ہو جائے گا۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جیسی ہڈی ٹوٹتی ہے کسی مریض کی، تو اس کو جو ہے وہ خود سے جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کو فرسٹ ایڈر کا جب باکس ملتا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک تختیاں ملتی ہیں جو کہ اگر کسی کی مریض کی ہڈی ٹوٹی ہے تو ان تختیوں سے اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، جسٹ اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، اس کو سہارا دیا جاتا ہے کہ یہ ہلے نہ، اور ہاسپٹل جانے تک یہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہیں، تاکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کا علاج کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور ہڈی ٹوٹنے والے مریض کو جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کروانی پڑتی ہے، اور یہ احتیاط کون کروائے گا؟ جو فرسٹ ایڈر ہوگا، جو فرسٹ ایڈ دے رہا ہوگا۔ زخم کی دیکھ بھال کرنا، فرسٹ ایڈر کو اس بات کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے فرسٹ ایڈر کو، کہ اگر زخم آ جاتا ہے تو اس کو فوراً کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دے تاکہ جراثیم اندر نہ داخل ہو۔ جیسے کہ آپ کو بتاؤں، اوپن کٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس پر جرمز اٹیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو زخم ہوتے ہیں کسی اور بیماری کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا جیسے ہی کوئی زخم ہوتا ہے، اوپن کٹ ہو، تو فوری طور پر اس کو کور کر دینا چاہیے، اس سے جو ہے وہ ڈھانپ دیں تاکہ کوئی انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ نمبر 7 پر ہے کہ حوصلہ دینا۔ ابتدائی طبی امداد دینے والا جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مریض کو حوصلہ دے، اگر اس کو گہری چوٹ ہے تو حوصلہ دینے سے اس کا احساس جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گا۔ حوصلہ دینے سے مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا بلڈ نکل رہا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے، گہرا زخم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے مریض تو جو ہے اس کو تو درد ہو رہی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو مزید وہ صدمے میں چلا جاتا ہے۔ تو جو فرسٹ ایڈر دے رہا ہوگا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تسلی دے، اس کو سمجھائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ حوصلہ رکھو، بہت جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ آپ اسے کہیں او ہو یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا، اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے اور بلڈ کی مقدار تو بہت زیادہ ہے، بچنا ناممکن ہے، تو اس طرح تو مریض جو ہے بجائے ٹھیک ہونے کے مزید صدمے میں چلا جائے گا۔ کوشش کریں کہ اس مریض کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور جو ہے وہ حوصلہ رکھے تاکہ مریض جو ہے وہ مضبوط ہو۔ زہر کھانے کی صورت میں اگر کسی نے زہر کھا لیا ہو تو فوراً اس کو کیا کروائیں، اس کو سونے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زہر بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، اسپیشلی گاؤں میں جو ہے وہ لوگ یہ جو گندم میں وہ گولیاں رکھی جاتی ہیں اس کو کھا لیتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا زہر اگر وہ کھا لیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی یہ جو میں نے آپ کو منشیات پڑھائی ہیں، یہ بھی ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، یہ جو منشیات ہوتی ہیں، تو اگر اس کو بھی کوئی فرد کھا لیتا ہے تو فوری طور پر کیا کروانی چاہیے، یعنی اس کا معدہ خالی کروائیں، تاکہ اگر وہ معدے میں چیز رہے گی، وہ زہر معدے میں رہے گا تو وہ خون میں شامل ہوگا تو کیا ہوگا، دل تک پہنچے گا، جگر کو ختم کر دے گا، اور پھیپھڑے جو ہیں یعنی کہ آپ کے جو سانس لینے کا عمل ہے وہ متاثر ہوگا، دل کی دھڑکن رک جائے گی اور پھر موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی شخص زہر کھاتا ہے فوری طور پر اس کو کیا کروائیں، اور اس کو سونے نہ دیا جائے، اور پانی میں اس کو جو ہے وہ نمک ڈال کر دیا جائے، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلانا بھی چاہیے، اور اس کے زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔
اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہوں کہ فرسٹ ایڈر جو ہوتا ہے، جو کہ ابتدائی طبی امداد دے رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا کام صرف اور صرف مریض کو ہسپتال صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچانے تک ہے۔ جیسے ہی مریض ہسپتال پہنچ جائے گا اس کی ذمہ داری وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ مریض کو جو ہے وہ ٹریننگ، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اس نے صرف یہ کتاب میں پڑھا ہے اور جو ہے وہ فرسٹ ایڈر بن جائے، یعنی کہ کسی بھی جگہ پر ابتدائی طبی امداد دینی، یعنی کہ اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے، پہلے اس کو شیڈو پریکٹس کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو شیڈو پریکٹس جیسے کہ گرل گائیڈ جب بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے پراپر طور پر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے بار بار، جس میں فرسٹ ایڈر جو ہے وہ بھی آ جاتی ہیں، اس کی تمام ذمہ داریاں آتی ہیں اور اس میں یہ تمام ٹریننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے تاکہ ان کو علم ہو۔ ابتدائی طبی امداد دینے والے کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، یعنی کہ اسے عقل بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح امداد جو ہے وہ دینی ہے۔ اگر سانس رک گیا ہے تو سانس کو کیسے بحال کرنا ہے اور سانس کو بحال کرنے کے کتنے طریقے ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے وہ سانس بحال کیا جا سکتا ہے۔ اسپیشلی 3 میتھڈ جو ہیں وہ سانس بحال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی۔ اور پہلے وہ ایک طریقہ استعمال کرے، اگر اس طریقے سے سانس بحال نہیں ہو رہا پھر وہ دوسرا طریقہ اور پھر تیسرا طریقہ استعمال کرے۔ اور اگر خون بہہ رہا ہے تو اس کو کیسے روکنا ہے، اگر کوئی بڑا زخم آ جاتا ہے تو اس کو کس چیز سے ڈھانپنا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال ایک تربیت یافتہ فرد ہی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مریض کو جو ہے وہ گرمائش دینا، مریض کو جو ہے وہ فوراً گرمائش پہنچائیں تاکہ اس کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ برقرار رہے۔ درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے مریض کو گرم دودھ جو ہے اس میں انڈا اور گھی وغیرہ جو ہے وہ ڈال کر دیں، یا رضائی جو ہے کمبل اس کے اوپر دیں تاکہ مریض جو ہے اس سے کافی سکون جو ہے محسوس کرے گا۔ ہسپتال لے جانے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ مریض کو فوراً کسی اچھے طریقے سے ہسپتال لے کر جائیں تاکہ مریض کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اگر مریض کو صحیح طریقے سے ہسپتال نہیں پہنچایا جائے گا تو مریض پہلے سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور آپ اسے سائیکل پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو اس طریقے سے ہڈی کو زیادہ نقصان ہوگا، اور مریض کو کسی ایسی چیز میں لے جائیں جس میں وہ لیٹ سکے تاکہ ہڈیاں جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں اور ان کو کوئی نقصان وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو۔ ہاں جی، ہسپتال لے کے جانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ جیسے ہی مریض کو کوئی چوٹ یا کوئی حادثہ یا اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو کوشش کریں کہ مریض کو کسی آرام دہ چیز میں، جیسے کہ گاڑی ہے یا ایمبولینس، اگر وہاں پر اس کی سہولت ہے تو فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی آرام دہ چیز میں لے کے جائیں تاکہ وہ وہاں پر لیٹ سکے۔ یہ نہیں کہ اگر مریض کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کو سائیکل پر بٹھا کے یا موٹر سائیکل پر بٹھا کے اگر لے کے جا رہے ہیں تو ہڈی کو تو اور نقصان ہو جائے گا۔ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے اور آپ اسے سائیکل پر بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ تو بندہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ معذور ہو سکتا ہے اور وہ ہڈی تو پھر لٹک جائے گی۔ لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ہسپتال لے کے جائیں، اور ہسپتال لے کے جانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی جس چیز پر مریض کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے وہ آرام دہ ہونی چاہیے تاکہ مریض جو ہے اس کو کسی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ مزید آنے والی تکلیف سے جو ہے وہ بچ سکے۔ آج میں نے آپ کو جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا کہ فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے۔ فرسٹ ایڈ سے مراد ہے کہ جائے حادثہ سے ہاسپٹل لے کے جانے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ابتدائی طبی امداد دینے والا ہے وہ جو ہے اس چیز کو، اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی طبی امداد ہے۔
اور فرسٹ ایڈر جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد دینے والے آدمی کو کہا جاتا ہے، جو فرسٹ ایڈ دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی ابتدائی طبی امداد کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ابتدائی علاج کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو تھیں اس کے کچھ پوائنٹس جو کہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، جیسے کہ سانپ کا کاٹ لینا۔ اگر خدا نہ خواستہ سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر سانپ کاٹتا ہے تو جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر اور اس جگہ پر جو ہے وہ بلیڈ سے گہرا کٹ لگا دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر رسی جو ہے یا کوئی کپڑا لے کر کس کے اس کے اوپر باندھ دیں، پھر اس سے تھوڑا سا اوپر 4-5 دفعہ آپ جو ہے وہ گرا لگائیں، تاکہ زہر جو ہے وہ آگے جانے سے جو ہے وہ گریز کرے، اور کوشش کریں کہ زخم اور جو کٹ آپ لگا رہے ہیں وہ گہرا لگائیں، تاکہ وہ زہر جتنا بھی ہو وہ سارا بلڈ کے راستے باہر نکل جائے۔ اچھا، اس کے لیے ایک آپ کو فوری فیصلہ بھی لینے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کی جب آپ ذمہ داریاں لکھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے ایک چیز یہ بھی لکھنی ہے، ایڈ کر دینی ہے اس میں، کہ فرسٹ ایڈ کو جو ہے وہ فوری فیصلہ لینے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ فوری فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو زہر کے بارے میں بتایا کہ سانپ کا جو زہر ہے سانپ ڈس لیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چند ہی منٹوں میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سانپ جو ہے وہ بہت زہریلا ہے اور وہاں اسے فوری فیصلہ کیا لینا ہوگا؟ تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو بہت زہریلے سانپ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی ڈستے ہیں تو جس جگہ وہ ڈستے ہیں وہ جگہ نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے کالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ جس جگہ ڈسا تھا آہستہ آہستہ وہاں سے پھیلنے لگتی ہے، یہ نہیں کہ ایک دم پوری باڈی کٹھی بلیک ہوتی ہے۔ جہاں سے سانپ نے ڈسا ہوتا ہے وہاں وہ بلیک ہوتا ہے، پہلے نیلا پھر بلیک، اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جیسے کہ پانی میں پتھر مارتے ہیں نا، تو اس کی لہریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے نہر میں جو ہے یا جہاں بھی سمندر وغیرہ میں پتھر پھینکتے ہیں تو پورے اس میں دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ جو زہر ہے نا وہ پھر پوری باڈی میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہاں فوری فیصلہ یہ ہے کہ اگر اس نے فنگر پہ کاٹا ہے تو فوری طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو نیلا ہونا شروع ہو گیا تو اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ بعضوں کا جو ہے یہ ہاتھ کاٹنے کا ڈیسیژن جو ہے یہ بھی لینا پڑتا ہے، اور آہستہ سے اگر بازو پہ پھیل گیا ہے تو، لیکن اس کے لیے بہت ہی تجربہ کار ہونا پڑے گا، بہت زیادہ اس کے لیے مہارت ہونی پڑے گی، یعنی کہ ابتدائی طبی امداد دینے والا جو بندہ ہوگا اسے اس بات کا مکمل طور پر علم ہوگا کہ اسے کس طرح سے جو ہے وہ فوری فیصلہ کرنا ہے، اور آیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہوگی، اسے مکمل طور پر اس چیز کے بارے میں آگاہی ہوگی، علم ہوگا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں میں نے آپ کو جو ہے ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کیا ہے، یعنی کہ فرسٹ ایڈ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے ابتدائی طبی امداد دینے والے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنے نیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔